السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں رمضان کا سما کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا افطار کی، تو اس کے اندر ساحل عظیم صاحب تھے اور ایک اور صاحب تھے، کوئی مولانا تھے، تو وہ تھے، تو ان کا کلپ بھی میں آپ کو ویڈیو پہ شو کرا دوں گا۔ مسلمان ملک ہے اسلام کے نا، نام پر مسلمان ملک ہے نا، اس ہاں لیے اسلام اسلامی کے جمہوریہ پاکستان، سوچیں ذرا، اسلامی کا کچھ بھی ہوتا تو یہ نواز شریف زرداری ہوتے ہیں ہمارے پاس، سوچیں یہ کوالیفائی کیسے ہوتے ہیں؟ ہو کوالیفائز دیم؟ عوام نا، عوام کو اسلام کی غلط ڈیفینیشن دی گئی ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ غلط ڈیفینیشن کس نے دی ہے پھر؟ چلیے یہ اتنا ڈیپر سوال ہے، چلتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہے وہ مولوی صاحب کے پاس ہے، اصل میں جو سورس پہ ذمہ داری ہے، مگر خالی اس کو میں ذمہ داری اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اماں ابا کو زبردستی تو نہیں اس نے کہا تھا نا کہ میں ہر گھر میں جاؤں گا اور 2 نمبری تم نے پھیلائی ہے کہ نہیں میں بتاؤں گا، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی تھی۔ دہریے بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی ہوتے ہیں نا، تو مسلمان اپنی مرضی سے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ بہرحال لیکن لیڈرشپ کا ذمہ تو جس کے پاس قرآن ہے اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ سو مولوی صاحب از the one who I actually hold responsible کہ مولوی صاحب آپ کی پرفارمنس زیرو ہے، اس لیے دین نہیں آ سکا، کوئی ہیروز پروڈیوس ہی نہیں کر سکی مسجد، پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ مدرسے کیوں نہیں گئی؟ آپ کیوں نہیں گئی؟ اپنے بچے کو کیوں نہیں بھیجیں گے آپ؟ وائی ہارورڈ؟ میں اس میں ایک چیز چاہوں گا، I'll think of it and I'll آتا let ہوں you آتا ہوں know. سر، آپ ایک منٹ ایک منٹ، رک آپ نے بھی کہا مولوی صاحب مفتی صاحب ذرا اگر تقسیم آپ کو پوری طرح موقع دوں گا، نہیں اگر وہ مکمل کر لیں تو ضرور۔ بات تو پوری ہونے دیں سر، بے فکر رہیں، پورا ایکسرے کروں گا آپ نے کہا ہے مولوی صاحب کے اوپر آتا ہوں سر، آپ کے پاس آؤ، سوال کا جواب دے دیں سر میری بات کو ایڈ کرنے دینا، آپ ضرور کریں، آپ سر ضرور کریں، آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم ملنا ہے۔ میری بات کو اس میں ایڈ کرنے کی اجازت سر ایک منٹ آپ جواب ضرور تو کریں دے مفتی دیں، صاحب۔ یہ پرفارمنس ساحل صاحب کو مولوی صاحب سے دور ہو رہے ہیں۔ جی بشرا، بچے کو مدرسے میں کیوں نہیں ڈالیں گی؟ فرسٹ چوائس مدرسہ کیوں نہیں آپ کا؟ یہ ہے مسئلہ۔ اچھا سر، اگر گھر ہی مدرسہ ہو، اللہ کرے ہو، مطلب ہر گھر میں preference دوں گی، I'm sorry لیکن سمجھے ہر گھر میں جب مولوی ہوگا تو پرابلٹی پرفارمنس، مگر ڈیفینیشنز جو کرپٹ ہے نا ہماری، وہ ہماری مسجد سے کرپٹ ہوئی ہے اسلام کی۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے نہیں سیاست میں تو حصہ لینا ہی نہیں ہم نے، نواز شریف کا کام ہے، شیخ رشید کا کام ہے سیاست کرنا، وہ مسجد کا کام ہے سیاست کرنا۔ مسجد نے سیاست چھوڑی ہے تو اس قسم کے مخلوقات باہر آ گئی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھر گئی، پھر انہوں نے نظام چلایا، وہ مسجد کا نظام بھی وہی چلا رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ نواز شریف اب بتائے گا کہ مسجد کون سی کس فرقے کی کہاں پہ ہونی چاہیے، کتنے پرسنٹ۔ مشرف نے امریکہ کے آنے میں فیصل مسجد میں اذان بند کر دی تھی کہ جی امریکہ کا وہ آیا ہوا ہے پریمیئر، تو اس وقت اذان نہیں ہوگی، اس نے ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ فیصل مسجد دکھانی ہے۔ سوچیں ذرا، مسجد فیصل مسجد کے امام نے اس پر کیوں نہیں کہا کہ او بھائی تو اندر آ کے دکھا، تو نے کیا میوزیم سمجھ لیا اللہ کے گھر کو؟ مگر نہیں کچھ کر سکتا، کیونکہ اگر میں کچھ کروں گا تو میں خارجی ہو جاؤں گا۔ کس نے بولا ہے؟ وہ محمود عباسی صاحب نے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر انہوں نے گیمیں ڈالی ہیں، اسلام سے سیاست نکال دی، ورنہ اقبال کے شعر چاٹ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، مگر جب اقبال کہتا ہے نا سیاست میں نہیں وہ تو خروج ہے سر، خروج ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو شامل کر لیں۔ پہلے آپ نے جواب لے لیں سر۔ خاتون، آپ کے بچے مدرسے میں کیوں نہیں جائیں گے؟ سر ابھی پہلے بچے تو ہو جائیں پھر بات اس آپ کے کو پتہ ہے سوال سمجھ آ گئی آپ کی؟ مجھے آپ کی سوال سمجھ آ گئی۔ when I'll be married then I can think of it. ابھی آپ نے سوچنا ہے، یہ جو سب سے اہم بات ہے اس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ دیکھیں اوپینین پرسنل ہوتی ہے نا، مدرسے میں بھیجنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کسی اچھے قاری صاحب کو گھر بلا لوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو قاری صاحب آئیں گے 20 منٹ کے لیے، کیسے آپ ایک اسکول پہ آپ ہارورڈ کے لیے آپ 40 منٹس کے لیے بھی آ سکتے ہیں، 50 منٹس کے لیے بھی۔ ہاں ہم سب ہارورڈ بھیجنے کے لیے نا تیار ہیں، مدرسے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں ایسی بات اچھا اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک بات ہے نا کہ تمام تر ذمہ داری یہ کسی مولوی صاحب پہ ڈال دینا، اب کسی سوال بھی سر، مولوی ایک انسٹیٹیوٹ کا نام ہے، مدرسے کی بات کر رہا ہوں اب آپ میری بات کمپلیٹ بولنے نہیں یا پھر کہ مولوی صاحب کے اوپر اگر ذمہ داری ڈالی جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج معاشرے کے اندر مولوی صاحب کہتے کس کو ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر تو صرف اور صرف ایک بندے نے داڑھی شریف رکھ لی اور سر پہ امامہ باندھ لیا اس کو مولوی کہتے ہیں تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی، اور اگر آپ اس کو پروفیشن بنا لیں، پروفیشن کے طور پر دیکھیں اور کہیں جی کہ فلاں طبقے اور فلاں مدرسے کی یہ ذمہ داری ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنی لیڈرشپ اس وقت پاکستان کے اندر بلکہ کیا پوری دنیا کے اندر جتنی لیڈرشپ آپ کی مدرسے سے نکلی ہے اتنی کہیں سے بھی نہیں نکلی۔ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک وقت تھا کہ جب مولوی ایک ڈگری ہوتی تھی،
آپ اگر اردو کی کتاب اٹھا کے دیکھیں یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. تو مولوی نذیر احمد ایک آپ نام پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر, فلاں کہانی کے رائٹر کا نام کیا ہے, مولوی نذیر احمد. ایک وقت تھا کہ جب اس کو ایک ڈگری سمجھی جاتی تھی جس طرح پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس لفظ کو اور اس طبقے کو اتنا گرا دیا اور اس قدر ہم اس کو نیچے لے گئے کہ آج آپ کسی بندے کو کہیں نا مولوی صاحب تو وہ گالی سمجھے گا اس کو. اس کی وجہ کیا کہ ہم نے اس نام کو اتنا بدنام کر دیا. کس نے کیا قاری صاحب؟ یہ سر معاشرے نے بدنام کیا نا, کہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا, ہمارا کلچر ایسا بن گیا کہ ہم نے مولوی کی سیٹ پہ ایسے بندوں کو بٹھا دیا, ایسے بندوں کو مولوی سمجھنا جو شروع ان کی کر داڑھی دیا تھی اور وہ حافظ قرآن تھے اور انہوں نے اسلام کے نام پہ 2 نمبری کی تھی. یہ بھی تو مانے نا, میں نیوٹن کو تو نہیں بدنام کر سکتا نا, کوئی فزکس کا بندہ بھی بدنام کرے گا نا. میری عرض سنیں, جو آپ جب پورے طبقے کی بات کریں گے آپ کو استثناء کرنا چاہیے اس میں سے. اگر آپ استثناء نہیں کرتے تو پھر یہ فلسفے تک نہ جائے گئی. نہیں, فلسفے تک نہیں. جب آپ بات کریں گے نا ایک طبقے کی, آپ یا تو اس میں استثناء کریں. اگر آپ استثناء نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں پوری ذمہ داری اس کی ہے. مجھے آج یہ بتائیں کہ ایک طبقہ اگر مولوی کی بات کرے, مولوی کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ 3 ذمہ داریاں ہم نے دی ہوئی ہیں نا مولوی کو. ایک جنازہ کی ذمہ داری دی ہوئی ہے معاشرے نے, ہم کہہ لیں ہم سبھی معاشرہ ہیں نا, کمیونٹی ہیں, ہم نے اس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے. ایک منٹ غلط بات کر رہے ہیں, آپ نے سٹارٹ ہی غلط کیا ہے, اس کو آگے جاننے کی ضرورت ہی نا. جنازے کی ذمہ داری کس کی, ہم نے کس کی لگائی ہوئی ہے؟ معاشرے نے. یہ کون ہے معاشرہ؟ کسی ٹائٹل کا نام ہے؟ یہ معاشرہ یہی نا, ہم سبھی معاشرہ ہیں, اور کیا ہے. اچھا. میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں ایک مرتبہ. جنازے کی ذمہ داری ہم نے لگائی, نکاح کی ذمہ داری, نماز کی ذمہ داری. آپ یہ کھود رہے ہیں گڑھا جس میں گریں گے. میں اسی آپ کو بچانا چاہ رہا تھا اس آرگومنٹ میں. بچانے کی بات کیا, جو چیز غلط ہے سر وہ غلط ہے, چاہے میرے اندر ہے کوئی چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے. 3 ذمہ داریاں بتائیں سر. اچھا, ہم نے معاشرے نے ذمہ داری دی اس کو نکاح پڑھانے کی, جنازہ پڑھانے کی اور نماز پڑھانے کی, جمعہ اور خطبہ. ان تمام چیزوں کے اندر مجھے یہ بتائیں کہیں اگر وقت کی پابندی نہیں ہو رہی, کہیں اگر وہ بندہ پہلے سے موجود نہیں ہے, میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری پاکستان کی مساجد کے اندر, ہر مسجد کے اندر حافظ قرآن موجود ہے. یہ حافظ قرآن کس نے پرووائڈ کیے؟ مدارس نے. آپ دیکھیں, مطلب آپ کے خیال میں مولانا صاحب کو محدود کر دیا گیا بالکل جنازے تک؟ بالکل. کیا ہے کہ علماء کو اور مفتیان کو 3 جگہوں پر صرف محدود کر دیا گیا. پہلا کیا ہے جی؟ پہلا ہے ہم نے معاشرے نے دیا ہے نا, جنازہ دیا, ان کو نکاح دیا ہے, نمازوں کی ذمہ داری دی ہے. یہ تمام چیزیں اگر کسی جگہ پر نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیں. بس ماننا ہے کہ 3 جگہوں تک محدود ہیں پاکستان میں علماء. ساحل صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی اور یہ محدود ہے؟ سر ایک بات سنیں, آپ علماء کہنے کے بعد ایک بندے کو کہتے ہیں وہ صرف نماز کی جماعت کرائے گا, جنازہ پڑھائے گا اور نکاح کرائے گا. اس کو عالم کو کہتے ہیں آپ سر؟ علماء کا مطلب ہمیں پتہ ہے نا کیا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تمام علوم کے اوپر مہارت ہو. لیکن ہمارے معاشرے نے محدود کر دیا. میں بات شروع کرتا ہوں, آپ کا بیان شروع ہو رہتا ہے. یہ والی بیماری مولویوں سے کب جائے گی؟ مولویوں میں 3 جگہوں پر محدود ہیں. نہیں, 3 جگہوں پہ کوئی محدود نہیں. اسلام نعوذ باللہ, اسلام کو ادھر آپ جنازوں اور کوئی نوستنجے پہ لے کے آ گئے. اسلام نے یہ سکھایا ہمیں, اس لیے قرآن ہم نے پکڑا تھا. اور انہوں نے خود پکڑا نا. ہر بندہ دیکھیں پورے کمرے میں جس کو اپنی مرضی کی چیز ملے گی اٹھا کے لے لے. آپ کچھ لے لیں گے, وہ کچھ لے لیں گے, میں کچھ لے لوں گا. بندہ وہی چیز لیتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے اس کے بس یا اس کی اوقات میں. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے خود مدرسے نے کہا ہم صرف نماز جنازہ پڑھائیں گے بس. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا کے ٹیک اوور کر پوری دنیا کو. لیظہرہ علی الدین کلی جنازے میں ہوتا ہے. آپ بتائیں, عصر کی نماز کھڑی کرنے کا مطلب ہے لیظہرہ علی الدین کلی, پوری دنیا کو ٹیک اوور کرنے کے لیے قرآن آیا ہوا ہے. آپ نے کہا نہیں سر ہم نے صرف جنازہ پڑھانا ہے. یہ اصل میں فلسفے میں نقب لگی ہوئی ہے, اور یہ ابھی کی نہیں لگی ہوئی ہے. پاکستان میں تو میں بتاتا ہوں کن علماء کرام نے لگائی ہے, مگر یہ اصل میں 1200 سال سے لگی ہوئی ہے. اور آپ کے فلسفے میں آپ کو لاک کر دیا گیا کہ اس حصار سے باہر نہیں آؤ گے. اگر اسلام کا نام لوگے تو تابع رہو گے. کس کے تابع رہو گے؟ جو بھی ظالم جابر آپ کے اوپر آئے گا. یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ذرا سوچیں, تاریخ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسینی فلسفے کے خلاف ہے یہ موقف, کہ ہم پہ جو بھی نواز شریف آ جائے اس کی اتباع کریں, اور وہ جو اجازتیں دیں ہم اس کو. یہ ان کی اجازتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مدرسے کا کام ہے 3 چیزیں. یہ آپ نے شروع آپ نے کیا تھا. مدرسے کا کام 3 چیزیں نہیں ہے, مدرسے کا کام ایک چیز ہے کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو. یہ مدرسے کا کام ہے. ٹھیک ہے, پھر رک جائیں. آپ نے کہا صاحب کے پاس نہیں ہے, آپ بات غلط کر رہے ہیں. آپ یہ بات کریں, آپ نے بات غلط کی. آپ نے کہا میں نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری, میں نے کہا معاشرے نے یہ ذمہ داری لگائی ہے.
آپ اس بات کو کلیئر کریں نا. آپ یہ اس بات کو میرے پہ ڈال رہے ہیں جی علماء نے یہ ذمہ داریاں خود اٹھائی ہیں. علماء کون ہوتے ہیں خود ذمہ داری؟ یہ گول مول باتیں نا آپ لڑکوں کے نا سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. مولوی صاحب ایسے معاشرے نے یہ کر دیا, یہ ذمہ داری معاشرے نے لی. ہم تو آج دنیا میں 9 بجے کس باس کی کال آتی ہے کہ یہ 3 کام کرنے ہیں؟ یہ معاشرہ کون ہے؟ دیکھیں ہم خود لڑکا خود اس کی نوکری ڈھونڈتا ہے, کمیونٹی اپنی کمپنی میں سی ای او لگتا ہے, مگر مدرسے میں ایسے نہیں ہو رہا. وہاں پہ آپ کو کہیں کوئی آرڈر دے رہا ہے اور آپ آرڈر کی جو ہے نا سر تسلیم خم کری جا رہے ہیں. مسئلہ پتہ کیا تھا؟ آپ کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. آپ جیسے ہر طرح میں 25 کروڑ ہیں, آپ کے پاس اعتراض مجھے اس لیے آپ نے ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا. یہ قرآن نہیں پکڑتے ہیں ہاتھ میں, یہ میڈیا میں بیٹھے ہیں, یہ غلطیاں کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. نواز شریف نے قرآن نہیں ریپرزینٹ کیا. عمران خان کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں قرآن کا کسٹوڈین ہوں. کوئی اور شعبہ نہیں بول رہا, آپ لوگ بول رہے ہیں. کیس پیش کریں ساحل صاحب. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نہیں سن لیں گے ساحل صاحب. ہمارے آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ مفتی سخاوت منیر نہیں. سخاوت صاحب پہلے نہیں ہے پتہ ہے, اور نہ ہی آخری ہیں. یہ مولویوں نے نا پورا کا پورا نا ایک پورا یہ سیٹ اپ ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرح کا رول نہ ادا کرے تو اسلام کی خدمت نہیں کر رہا. آپ اپنے اس رول میں, آپ اپنے اس رول میں فکر نہیں کریں. اسلام آپ پتہ کیا, ہم سب, آپ اتنی خوبصورت مثال ہے نا ایک کلاسیکل مولوی کی پاکستان میں, اتنی خوبصورت مثال ہے آپ کہ ہر انسان اکتا گیا اس وجہ سے. کیونکہ یہ صرف اور صرف کبر کی نشانی ہے کہ اگلے بندے کی بات نہ سنی جائے. یہ صرف کبر کی نشانی ہے کہ بات کاٹ کے یہ بتایا جائے کہ تم غلط. آپ کو کبر کی تعریف ہی نہیں آتی, آپ تعریف ہی غلط کر رہے ہیں اس کی. اب دیکھیں آپ نے میرے پہ لقب لگائی. بھائی ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے, ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے, اس کی بات کو سننا کیا یہ کبر ہے؟ پوری بات سننے کے بعد کرنا کبر نہیں, وہ غلط بیانی ہے. کہ جو بندہ کسی غلط بات کو تسلیم کر لے اور کہے جی ٹھیک ہے بولتا ہے. مفتی سر آپ کا تو کام تھا جنازہ پڑھانا. اب یہاں پہ مجھے بتائیں, میں بتاتا ہوں, میں نے کہا ہے معاشرے نے ذمہ داری. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی جناب؟ تو آپ نے واپس کیوں نہیں لی اپنی ذمہ داری؟ میں واپس لی ہے نا, اس لیے میڈیا پہ بیٹھا ہوں, اس لیے میں کام کر رہا ہوں, میں مطلب تبلیغ کر رہا ہوں, میں تحریر کر رہا ہوں, میں تقریر کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے اوپر اتنی ذمہ داری ہیں. میں تو بس ایسے ہی تو نہیں پروگرام میں بیٹھ گیا نا. بس ٹھیک ہے, اب ایسا کریں, اب فلسفے میں بھی جو تحریفیں ہوئی ہوئی نا وہ درست کرنے سے سٹارٹ کریں. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے. نہیں, اسلام کے فلسفے میں جو مولوی صاحب نے علماء نے تعریف کی ہوئی ہے اور قابض کر دیا ہمیں کہ اسلام صرف نواز شریف کی تباہ کرنے کا نام ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا نا, آپ نے نہیں کہا پڑھیں کتابیں, ٹھیک ہے. آپ میری بات کریں. میں آپ کی نہیں, میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. آپ کیوں بات کروں گا, میں ذاتیات پہ تھوڑی. میں حافظ صاحب ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر کے نا تو پھر آگے بات چلاتا ہوں. آپ جب بھی بات کریں نا, آپ یہ کہیں کہ ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر طبقے اچھا برا کچھ نہیں ہوتا سر, صحیح غلط کی بات ہوتی ہے. اب سن لیں میری بات, صحیح آپ اور غلط اپنے فلسفے پہ خلاف چل رہے ہیں, میری بات کمپلیٹ. صحیح اور غلط کا صیغہ استعمال کریں, میری بات سن لیں نا. اب کیسا لگتا ہے بات کرتے تو, ہر طبقے کے اندر ہر دوائی نا ہضم نہیں ہوتی کسی سے, بس یہ بتانا. چلو آپ تو ہضم کر لینا, میں کر لیتا ہوں, آپ بیان جاری رکھیں, آپ ہی ہضم کر. لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں وہ جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ نظر آتا ہے. ہماری مثال آج ایسی بن چکی ہے کہ ہم وہ اس مکھی کی طرح ہو چکے ہیں. کسی بندے کا ویک پوائنٹ دیکھا, ڈائریکٹ جا کے وہاں پر بیٹھے, جناب یہاں پر غلطی ہے. آگے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا. جب سے پاکستان بنا ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میں سے کس بندے کی ذمہ داری ہے کیا. جس کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ اس کو پورا کر لیتا ہے. تو خدا را آپ ویک پوائنٹ کو چھوڑیں, کبھی پازیٹیو پوائنٹ کو بھی دیکھیں کہ کسی بندے کا جو اچھا کام ہے اس کو بھی ہم سراہ لیا کریں. اب آپ بات کریں گے نا سر. یہ والی کہانیوں میں نا آپ کو ہم نہیں آنے والی بتاتا ہوں کیوں. آپ کو نا ہزاروں لاکھوں حفاظ نظر آ رہے ہیں, کروڑوں 25 کروڑ غلام کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ان میں حفاظ شامل ہیں, وہ ایک گورے کے غلام ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسلام کے فلسفے میں آپ لوگوں نے 2 نمبری کرنے کو اسلام بنا دیا کہ نہیں نہیں, اس کا یہ جب بھی تم سیاست میں داخل ہوگے تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. سر ہم اسلام کا معیار کیا ہے ساحل صاحب؟ اسلام کا معیار ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی سیرہ کو ایز از پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے. یہ اسلام کا معیار. اس کے معیار میرا محمد ہے, ٹھیک ہے. معیار کا مطلب میرا نبی ہے صلی اللہ, اور کچھ بھی نہیں. اس لیے وہ معیار بار بار توڑ رہے ہیں نا, تو اس لیے میں ان کی وہ سرزنش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ داڑھی کلا رکھ کے محمد کی سنت کے خلاف تو نہ جاؤ نا بھیا. یہ تو نہ کرو نا. میڈیا آپ کو نا اس طرح کی حرکتیں کرنا زیب دیتا ہے, آپ کو نہیں دیتا. سنیں اب بات ان سے ہو رہی ہے. معیار کیا ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سیاست کی. میرے نبی نے پوری دنیا کو اپنی اتباع پہ لگایا. صحابہ کرام نے اسی اتباع دنیا کو اپنی اتباع سے ہٹنے نہیں دیا, یہاں تک کہ پھر حسین اور یزید کا واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہمیں اب تک یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مرضی طاقت اس وقت جیسی مرضی تمہارے سر پہ آ جائے, چاہے وہ زانی شرابی ظالم جو مرضی ہو, اس کے خلاف نہیں جانا, کیونکہ اس کی اتباع کرنا جو ہے نا وہ جو تمہیں پناہ دے رہا, اجازتیں دے رہا, وہی اسلام ہے تمہارا.
یہ ان بات کو ان کو بھائی صاحب کو ان کے لیول پہ پتہ نہیں ہوتی، یا بڑے علماء کے لیول کے اوپر جو کتابیں لکھتے ہیں نا اور وہ سند دیتے ہیں، وہ ان کی سند کی کافی سارے لوور ٹیئرز کے اندر مسجد آتی ہے، اس مسجد میں لوگ کچھ سیلف لرننگ کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اوپر اصل میں 2 نمبری کس جگہ پہ کس نس پہ ہوئی ہوئی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا جس دن کسی بڑے علماء کو بلائیے گا، میں ان کو بتاؤں کہ لکھنے والے لوگ کیوں 2 نمبری کرتے ہیں۔ یہ تو پڑھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے یہ اپنی سند کو آپ اپنے کبھی بھی سند کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ اصل میں ہمیں نہیں سنا رہے ہیں، یہ اپنے سند لکھنے والوں کو، اپنے اسکالرز کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا تمہاری سند کا پورے کے پورے پائیدان پہ کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے حق ادا کیا ہے کہ میں جو بھی فرقہ ہے میرا، جو بھی فرقہ ہے اس کے اوپر میں نے اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کیا، میں نے اپنے امتزاج کو بھی، اپنے منہج کو بھی ظاہر کر کے بتایا تاکہ میری سند کا حق ادا ہو گیا۔ اصل میں سند آتی ہے پیچھے سے، یہ یزید نے یہ پراپر سازش کے تھرو اسلام مسلمانوں کو پوری طریقے سے خسیس کرنے کے لیے کہا تھا کہ تباہ تمہارا کام ہے۔ کس کی تباہ؟ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو جو مرضی میں کر لوں مجھے اجازت ہے، میرے حسین کو میں نے کہا تھا نہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا بھائی، تو کلمہ پڑھتا ہو یا تو حاجی ہو، اگر تو غلط آدمی ہے تو تیرے خلاف تو میں جاؤں گا اور منظم کاوش کر کے جاؤں گا، اور وہی کاوش کر رہے تھے وہ۔ اس کو اسلام میں اب پوری طریقے سے ڈسون کر دیا گیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں اور مدرسے کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف کبھی بھی موومنٹ نہیں کر سکتے، اکیلے میں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں مگر دے نیور تھنک اباؤٹ کہ مسلمان پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں، سیاست میں آئیں، پوری طریقے سے ڈیموکریسی کے تھرو نہیں، پبلک مینڈیٹ کے تھرو پوری طریقے سے ایک فلسفہ ایک دھاوا بول دے اپنا۔ مگر ہمارا فلسفہ جب پہلے سے ہی لاک کر دیا گیا اور ڈبے میں، اور اس کے اوپر چاہے وہ ریڈ لیبل لگائیں یا بلو لیبل لگائیں یا بلیک لیبل یا گرین لیبل، ڈزنٹ میٹر، اس ڈبے کے اندر جتنے ہی بندے ہیں اس کی تباہ میں رہیں گے۔ یہ ایک معاملہ بڑے لیول کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا اصل میں سیاست ہے۔ مطلب آپ کے خیال میں یہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتباع کرتے ہیں تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ سلطان کی اہانت اللہ کی اہانت ہے، یہ اس سے جڑی بات آپ کو نکلتی ہے؟ وہاں سے استعمال کی گئی چیزیں ہیں، وہاں سے استعمال کی گئی چیزیں ہیں جس کے لیے نہ حسین ایکسپلین ہو سکتے ہیں نہ امام مہدی۔ امام مہدی کیا الیکشن لے کے خلیفہ بنیں گے، ووٹ لے کے؟ سوچیں کیا حدیثیں ہیں، کیسے بنیں گے؟ کیا پہلے سے خلیفہ ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ تو وہ والا خلیفہ لگتا ہے؟ نہیں، وہ کسی خلیفہ کے اندر ہی یہ سارا کا سارا معاملہ کریں گے نا۔ مگر اس وقت کی ڈیفینیشن میں اس کو خروج کہہ دیا گیا۔ نہ امام مہدی ایکسپلین ہوتے ہیں، نہ حسین ایکسپلین ہوتے ہیں، نہ ابو حنیفہ ایکسپلین ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاکستان کے سارے مولوی حنفی کہتے ہیں، اور حنیفہ کو جب چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے قاضی القضاء ہیں، تو انہوں نے کہا تھا باہر میں جا، مجھے پتہ ہے تو شہید کرے گا، تو مجھے آج مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے آج شہید کرے گا، اور اس رات کو شہید کر دیا امام اعظم کو انہوں نے، مگر انہوں نے نہیں مانا، اور انہی کے ایک اسٹوڈنٹ نے قاضی ابو یوسف نے سند سنبھال لی۔ اور اب میں اسی لیے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی حنفی نہیں ہے، سب یوسفی ہیں۔ انہوں نے خود اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے اپنے سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کو بچایا ہے کہ ہماری جان تو نہیں خطرے میں جا رہی نا، جہاں جان بچتی ہے تو عمار بن یاسر کو بھی اجازت ہے، ہم بھی اجازتیں لے لیتے ہیں۔ اب بھی میں کہتا ہوں نا کہ بھائی فلسطین میں بچہ مر گیا ہمارا، ایک بچی چھوٹی 8 مہینے کی بچی ذبح ہو رہی ہے، مسجد کے مولوی صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ حکومت کا کام ہے سر، ایک ہم سے تو سوال نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ اسلام سیکھا ہم نے؟ آپ کے سامنے ایک بچی ذبح ہو رہی ہو، اصلی میں کسی اور اس کی ماں آپ کو دعائی دے رہی ہے، اور آپ کہیں میرے نواز شریف نے منع کی ہے تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ اسلام ہے؟ آپ لوگوں کو یہ اسلام پہنچا کہ ہاں جی یہی پہنچا ہے، اس لیے مدرسہ ڈاؤن ہوا ہے، اس لیے کوئی عزت نہیں کرتا۔ 7 اکتوبر کے بعد تو کسی عالم کو میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سوال میں کرتا ہوں کہ فلسطین کی بچی کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری کی پوری حکومت کو گردن سے پکڑ کے فلسطین کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے پاس تو مسجدیں تھیں، لاکھوں میں مسجد تھی، مگر آپ کے پاس پتہ کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ تھا کہ نہیں ان لوگوں کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی۔ ایسے فلسفے پہ بھی لعنت ہو، ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہو کہ جو ایک فلسطین کے 30,000 بچوں، اور کیا اس سے بھی سخت، اس گولی سے سخت ہوئے الفاظ ہیں جو بچی کے 8 مہینے کی بچی کے گلی میں اسرائیل کی گولی لگتی ہے، اس سے بھی سخت الفاظ ہیں۔ محمد بن سلیمان کی بیعت کرنا سخت ہے یا پھر اس بچی کو مرنا سخت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ بہت آسان کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، سوال ہم سب کے دلوں میں ہے۔ اکتوبر کے بعد مجھ جیسے مسلمان کو نہیں چین آنا۔ میرے سامنے تو جب کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی عین موقع پہ چھپ کے بھاگ جاتے ہو، اور وہ بھی فتووں کی آڑ میں، اور سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ فلسطینیوں کو مرنے دینا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم تو کفار کو مرنے نہیں دیتے؟ صاحب میری بات سنیں، مفتی صاحب کو شامل کفار کو مرنے نہیں دیتے۔ مفتی صاحب کو شامل ان کو کریں، دیا مفتی صاحب کی بھی گفتگو۔ جی مفتی کتنا صاحب ٹائم دیا آپ کو بھی مل جائے گا۔ نہیں تو پھر یہ تو طریقہ کار نہیں نا ہے کہ ایک بندہ جب بول رہا ہو تو پھر درمیان میں آپ مفتی آدھا صاحب ٹائم کاٹ کے ان کو آپ دے کو دیں۔ بھی پورا ٹائم بات ملتا یہ ہے۔ ہے کہ ابھی انہوں نے بات کی سب سے پہلی کہ جی دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو درمیان میں مدرسہ آ جاتا ہے، یہ فتووں کی آڑ لے کے چھپ جاتے ہیں۔
آپ مجھے بتائیں کہ یہ فلسطین کے حوالے سے جب سے یہ معاملہ شروع ہے تب سے لے کر آج تک آپ کو جو احتجاج ملے ہیں، احتجاج سے لے کر تو جہاں تک ایک بندے کا ہاتھ ڈلتا ہے، یہ کوئی بھی جو مفتی صاحب ہے نا، جو صحیح معنوں میں مفتی ہیں، وہ کو اپنے لیے کوئی سہولت نکالنے کے لیے مفتی نہیں بنتے. مفتی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے قرآن کو لے کے چلنا ہے، اس نے سنت کو لے کے چلنا ہے، جہاں پہ عوام کے لیے یا کسی کے لیے گنجائش نکلتی ہے وہاں پہ اس نے گنجائش نکالنی ہے. جہاں پہ گنجائش نہیں نکلتی، کسی بندے کی کیا مجال ہے کہ کوئی قرآن کے اندر تحریف کر دے. رہی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں جناب کہ آج کل جو احناف ہیں یہ یوسفی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ تابعی ہیں اور آپ ہی کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والے احناف کہلاتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ کہنا کہ جناب وہ کوئی فتوے کی آڑ لے کر چھپ گئے تھے، یہ بات بھی غلط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی فقہ وہاں سے لے کر آج تک موجود ہے اور اسی پر تمام لوگ عمل کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے وہ عہدہ قبول نہیں کیا. اس کی بھی خاص وجوہات تھیں کہ ایک بندے کا جو کام ہوتا ہے اس کو اپنے کام کے اندر ہی رہنا چاہیے، اپنے کام کو چھوڑ کر. اب اگر ہم ہر چیز کی ذمہ داری لگا دیں جناب مولوی صاحب پہ، ہر چیز کی ذمہ داری مدرسے پہ لگا دیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اگر لکھا ہوا ہے انہوں نے کیوں نہ کی تھی، لکھا ہوا ہے. اب کہانیاں نہ سنائیں لوگوں کو، اصل میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تیری 2 نمبر فلسفے کے اب اوپر. آپ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ اپنی بات کا کیوں خلاف کر رہے ہیں؟ اب میری بات کمپلیٹ ہونے دینا. میں نے آپ کی بات کتنے تحمل سے سنی ہے. اس کی وجہ یہ تھی آپ غلط باتیں بھی کرتے رہے ہیں تو میں خاموش ہو کے سنتا رہا ہوں. بڑے فخر سے کہا تھا کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی. آپ کے اصولوں کے اوپر میں عمل کر رہا تھا. اب آپ کو چاہیے کہ میری بات خاموشی سے سننا. اور جب آپ بات کر رہے تھے میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا. اب وہاں پہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ میری طرف توجہ کریں نا. مولوی صاحب آپ ذاتیات پہ آئیں گے نا تو یہ بات اسٹوڈیو سے باہر بھی کرنی آتی ہے. مجھے ذاتیات پہ مت آئیں، غلط مسلمان سے پنگا لے رہے ہیں. نہیں غلط مسلمان سے نہیں. آپ نے اس سے پہلے کسی اور مولوی صاحب کو دیکھا ہوگا. جی میں نے سارا دیکھ لیا نا، دیکھا ہوا ہے نا. آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، میری عرض سنیں، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب کوئی بڑے مولوی صاحب کو لا کے بٹھائیں. آپ نے ابھی مولوی صاحب کو کوئی آپ کا ایگو ٹریگر ہو گیا. آپ نے مولوی صاحب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں سنی. مفتی صاحب آپ جو طریقہ غلط ہے اس کو کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اپنا بیان جاری رکھیں نا، بیان جاری رکھیں. آپ بیان اب جاری آپ کی توجہ اس جانب ہو رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ جب میں آپ کی بات سن رہا ہوں کان آپ کی طرف ہی ہیں. آپ کو میرے کان چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ میرا جواب توجہ بھی چاہیے مجھے. آپ توجہ مکمل ہے. آپ والا جملہ سنائیں جب حنیفہ نے کہا تھا خلیفہ سے کہ کیوں میں نے قاضی القضاء کا جملہ نہیں لینا یہ عہدہ. آپ بتا کیوں بول کیوں کر گئے؟ نہیں دیکھیں، ہر جو بھی آپ نے کہا ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے. یہ ہے 2 نمبری. ہر بندے کا اپنا نواز شریف کا کام ہے کہ سیاست کر اور میرا کام ہے میں فتوی دوں. آپ چاہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ادھر سے آپ اگر ہر چیز مولوی صاحب پہ ڈالیں، ہر چیز نہیں. ایک منٹ سنیں. ایک مولوی صاحب جو ہیں ادھر سے جماعت کروائیں، ادھر سے جناب بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھانے کے بعد جنازہ پڑھائیں، جنازہ پڑھانے کے بعد نکاح پڑھائیں، پھر جناب وہ اسمبلی ہال میں جائیں، پھر وہ یعنی ساری کی ساری ذمہ داری اگر آپ مولوی صاحب پہ ڈال دیں. ہر بندے کو ایسا ہونا چاہیے. ہر بندے کو ایسا ہونا چاہیے. ہر بندے کو ایسا ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں آپ کریں نہیں صرف 3 کام. لیکن مجھے اتنا انتہائی افسوس ہوا ہے. مطلب ایک لیول ہوتا ہے جس لیول پہ ہم گفتگو، مطلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کس لیول پہ گفتگو کر رہا ہوں اور میں کیا گفتگو کر رہا ہوں. مطلب ساحل عظیم صاحب تو مطلب پورا ہی یہ سمجھ لو کہ پورا اسلام کا جو ایک مشن بولو یا اسلام کا جو اسلام تو آیا ہے غلبے کے لیے ہے، لیکن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. ساحل عظیم تو پورا حق ادا کر رہے تھے، بتا رہے تھے، پورا پیغام دے رہے تھے. کیونکہ اگر اس میں ذرا سی بھی خیانت کری تو آخرت میں جواب ہونا ہے. ٹھیک ہے، میری پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے یہ بات بہت ہی نور الہی کے سب سے پہلی ویڈیو ہے میری، نور الہی کا مقصد، اور قرآن کی آیتیں بھی اس کے اندر شامل کی ہیں اسی وجہ سے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، نہ ہی کہ جنازہ وغیرہ پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب نے یعنی بات کری کہ ہم اس طبقے کو نا گرا دیا گیا ہے، ہمارے اس طبقے کو بہت ہی زیادہ گرا دیا گیا ہے. پہلے یہ اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں. اور انہوں نے ذمہ داریاں بتائیں. نہیں یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہم پوری دنیا کے اندر مطلب اسلام میں ہم قانون ہاتھ میں لیں یا ہم قانون بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. آپ دوسری چیزیں بھی دیکھیں ہماری. اور 3 ذمہ داریاں انہوں نے بتائیں.
کہ ہماری مولانا کی جو مسجد مدرسے وغیرہ کی جو ذمہ داری، جہاں ہم اپنے بچے بھیجتے ہیں، جہاں اپنے بچے بھیجتے ہیں کس کے لیے؟ قرآن کی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچے بھیجتے ہیں، اپنی قرآن کی تعلیم کے لیے بچے بھیجتے ہیں تاکہ وہ قرآن کا علم سیکھیں۔ افسوس کے ساتھ وہاں پہ عربی زبان سکھائی جاتی ہے، عربی زبان سکھائی بھی نہیں، پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ سمجھ لیں کہ اتنی انہوں نے اپورڈ بات کری کہ صرف 3 ذمہ داریاں ہمارے مولانا کی، مطلب مولویوں کی، وہ ہمیں اپنی ذمہ لیے ہوئے جو معاشرے نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ مطلب ایسی بات کہ معاشرہ کوئی ادارہ تو نہیں ہے جو کہ آپ کو دیتا ہے، آپ کے بڑے ہی لوگ ہی تو آپ کو بریفنگ دیتے ہیں۔ وہ ساحل ندیم صاحب نے، میں سلیوٹ کروں گا اس بندے پہ، واقعی میں وہ بندہ جو بات کرتا ہے مطلب اتھینٹک بات مطلب کری اس نے اس ٹرانسمیشن کے اندر، اور ایسے ایسے سوال بھی کیے اور ایسی ان کو بتایا بھی کہ نہیں آپ یہاں غلط ہیں، نہیں یہ تو سوال کیا تو اس کا جواب بھی نہیں آتا وہاں سے، مسئلہ سارا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 ذمہ داریاں ہیں ہم پر، ٹھیک ہے نا، جو ہم اپنی پوری کر رہے ہیں، اور آپ بتائیں کہ ہم اس میں کہاں چکے ہیں۔ پہلی ذمہ داری انہوں نے یہ بتائی، جنازے کی ذمہ داری ہماری ہے، صحیح ہے، جنازہ ہم پڑھاتے ہیں، نکاح ہم پڑھاتے ہیں، صحیح ہے، اور خطبہ ہم دیتے ہیں جمعے کا۔ تو یہ 3 ذمہ داریاں ہمارے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری۔ اتنی زیادہ وہ بات کی ہے انہوں نے کہ میں کیا بتاؤں، مطلب ایسی بات کی ہے کہ یہ تو مطلب یہ بہت ہی زیادہ جس طرح منافقوں والی بات کری ہے، یہاں تک میرا انداز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے جو ان کو قرآن ان کے پاس ہے، کتاب ان کے پاس ہے، کتاب ہمارے لیڈروں، میں یہ نہیں بولوں جو یہاں پر حکومت کر رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، کتاب دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کتاب جو ہے، کتاب کی ذمہ داری دین کے نام پر آواز اٹھانا، دین کے نام پر اپنی ویلیو بنانا، برقرار رکھنا، یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو سوال بھی نہیں صحیح ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے، مطلب اسلام تو یہ تھا، اب آپ یہ ہے، اب آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ سوال ان سے ہوگا، تو یہ ان کے ساتھ پھر صحیح ہوتا ہے، جب یہ لوگ کیا بولتے ہیں، جب کوئی حکومتی طرف سے جب ان پہ کوئی اینٹی چیز کوئی آتی ہے ان پر، تو یہ لوگ احتجاج وغیرہ کے اندر نکل جاتے ہیں یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، تو پھر جب حملے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ اٹھتے ہیں۔ وہی وجہ ہے کہ ٹی ایل پی وجود میں آئی۔ میں ٹی ایل پی جب آئی بھی نہیں تھی نا، جب سے یہ بات کر رہا ہوں، جب سے سوشل میڈیا پہ تو میں ابھی آیا ہوں، لیکن میں جب سے یہ بات کر رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں جب سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ لوگ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں علامہ اقبال کو بہت عرصے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں اور قرآن بہت عرصے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، تو مجھے اس چیز کی سمجھ ہے، اس چیز کی علم ہے کہ سیاست ہمارے دین سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لوگ ہمارے اسلام کو مذہب سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں مذہب ہے، جبکہ یہ مذہب نہیں، مذہب یہ دین ہے۔ تو دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین کا اپنا قانون ہے، معاشرتی قانون ہے، سیاسی قانون ہے، سماجی قانون ہے، اکانومی سسٹم ہے اس کا اپنا ایک، زکوٰۃ کا بھی، اور ویسے بھی کوئی بھوکا نہیں رہتا، اس میں برابر ہو جاتے ہیں یوں کر کے۔ تو ٹی ایل پی ایسے وجود میں آئی سیاست کے اندر کہ ان کو جب ان کا حق ہی نہیں ملے گا تو وہ بولے نہیں بھائی اب ہم سیاست میں آنا پڑے گا ہمیں۔ یہی وجہ ہے جو ٹی ایل پی آئی ہے، اور بس یہ بولتے ہیں کہ بس یہ ہماری 3 ذمہ داری، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو مجھے پھر وہی بات ہے کہ مجھے پھر علامہ اقبال کے دور کے اندر ان کے بہت بڑے علماء نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں کوئی جو بات یہ ٹرانسمیشن میں کر رہے ہیں وہی ویسی بات کیا بولتے ہیں انہوں نے کی تھی، اور اس وقت حکومت کس کی تھی؟ انگریزوں کی تھی، اور انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ یہی بات ابھی ساحل ندیم صاحب کر رہے ہیں، تو ان کو کھل رہی ہے۔ تو جب یہ بات علامہ اقبال کے سامنے آئی تو علامہ اقبال نے اس پر کہا کہ ملا کو جو ملی ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ارے اسلام کہاں آزاد ہے یار؟ تم نے ڈرپوک لوگ ہو،
مومن جو ہوتا ہے وہ شہادت اس کو عزیز ہوتی ہے، اور ان کو اپنی زندگیاں عزیز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ جو لوگ دنیا بیچ کر آخرت خریدنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، وہ قرآن کس کو دیا ہوا ہے؟ وہ قرآن کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہوئی ہے؟ قرآن کے علم دینے کی، مدرسہ چلانے کی۔ اسلام کے نام پر کون اپنے بیچ منوا رہا ہے بھائی؟ صحیح ہے، کون منوا رہا ہے؟ کون کیا وجہ کاروبار کر رہا ہے؟ کون اسلام کے نام پر جن کو بلایا جاتا ہے؟ اسلام سے تو عزت ہے، اسلام ہٹا دو تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے، پھر کون بلائے گا ان کو؟ کوئی بھی نہیں بلائے گا۔ اسلام سے ہی ان کی عزت ہے، اسلام سے ہٹا دیں گے، یہ اسلام سے ہٹ جائیں گے تو ان کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ان کو۔ پھر جو اس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں مقام دیا ہے، اس کا یہ حال کیا ہے کہ میں کیا بتاؤں، میں سمجھ سے باہر ہے۔ اقبال بولتے ہیں کہ جب یہ کرتا ہے قرآن کے ساتھ کون؟ قرآن فروش۔ جو یہ کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ کون؟ قرآن فروش۔ تو جبریل بھی تڑپ تڑپ بڑھاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری یعنی آیات یہ ہے کہ کیا تم نے مسجد حرام میں پانی پلانے والے کو اس جیسا سمجھا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت ہے، بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت ہے۔ اس پہ علامہ اقبال یعنی فرماتے ہیں، ایک تو میں نے یہ بولتے ہیں کہ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں، تو علامہ اقبال پھر کیوں بار بار کیا بولتے ہیں وہ پیغام پھر دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں تم سیاست میں آؤ، نہیں تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے کہ اسلام کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنا، یہ کام ہے تمہارا۔ علامہ اقبال پھر کیوں فرما رہے ہیں بار بار، اور بار بار قرآن کیوں مطلب بار بار پیغام دے رہا ہے کہ جہاد کا حکم دے رہا ہے؟ پھر کیوں وہ ایک سورت جو بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آئی ہے، اس میں اللہ نے اپنے رحمان ہونے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اور جہاد کا اور تمام چیزوں کا پورا ایسا ڈیٹیل کے اندر ذکر کیا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ابھی مطلب وقت کم ہے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں بس ایسی شارٹلی بتا رہا ہوں کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اقبال کیوں کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا؟ کیوں کہہ رہے ہیں اقبال خود فرماتا ہے کہ فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو اقبال فرماتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو میرا تو خیر پریشر بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے، خیر میں کیا بتاؤں آپ کو۔ تو اب وہی بات ہے کہ اللہ نے ساحل الدین نے ٹرانسمیشن میں کہا ہے نا کہ مطلب اللہ نے تو قرآن اپنے ذمے اپنے لیا ہے، ورنہ تو یہ تو قرآن کو بھی یعنی بدلنے کے لیے مطلب لگے پڑے تھے۔ بولا ہے واشنگٹن کے اندر کیا بولتے ہیں، یہ سیاست ہو رہی تھی کہ قرآن یعنی بدلنے کی، یہ تو اللہ نے مطلب اپنے ذمے لیا ہے کہ اس قرآن کی ذمہ داری۔ وہی بات ہے نا، اقبال ان چیزوں کے پیچھے لگتا ہے کہ یہ قرآن کو تو نہیں بدل سکے، لیکن الفاظ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ 5 مرتبہ مسجد پورے دن یہ اعلان ہوتا ہے مسجدوں سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حکومت کے لائق، نہیں ہے کوئی معبود خدا کے سوا، حکومت کے لائق خدا کے سوا 5 مرتبہ پوری دنیا کے اندر۔ یہ دوسری جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کیا برداشت کر سکتی تھی؟ کیا جو یہودی ہو، جو نصرانی وغیرہ، جو دوسرے بھی وٹ ایور جو مذہب ہیں، جو یہ برداشت کر سکتے تھے کہ یہ 5 مرتبہ یہ اعلان ہوتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کون برداشت کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا اس کو۔ اور گوروں کو تو مسئلہ ہی قرآن سے ہے کیونکہ یہ حق کی آواز بلند کرتا۔
تو اس پہ علامہ اقبال پھر ان باتوں کے تو پیچھے لگتے ہیں، کہتے ہیں الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ تو پھر جب اقبال پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ برا مانتے ہیں۔ تو اقبال اس پہ بولتے ہیں نا کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، پر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریقے شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ تو فقہ کا مطلب بنا دیا آپ نے، جو سارا ہے نا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدیانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ بولتے ہیں کہ ہم امام ہیں۔ اقبال پھر طنز کرتے ہیں ان پہ، تو ان کو بہت برا لگتا ہے، کہتے ہیں قوم کیا ہے، قوموں کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام۔ اقبال سے بولتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے۔ تو جب اگر سوال اٹھا رہے ہیں اقبال تو پھر یہی پوچھیں گے تو آپ بھی بتائیں تو امام کیا ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال امامت کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، سنیں آپ۔ اقبال پوچھتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رکے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی، کیا کہا، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ مطلب جہاں سے بھی ملت کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ختم کرتا ہے اور پھر مسلمان کو اعلیٰ مقام درجہ دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے امامت، اس کو کہتے ہیں امام۔ یہ آپ امامت کر رہے ہو، ایک وہ امامت جو آپ کر رہے ہو مدرسہ والی، اقبال بولتے ہیں نا، اور ایک یہ امامت ہے جو اسلام کے اندر امام کا مقام ہے، امامت کا مقام ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہت بڑی بات ہے یہ ہوتا ہے امام، اس کو کہتے ہیں امامت۔ یہ وہ امامت نہیں کہلاتی جو کہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی پڑھ لے، میں بھی کر سکتا ہوں، یہ میں بھی نماز پڑھا سکتا ہوں، اور میں نے نماز پڑھائی ہے۔ راکٹ سائنس ہے اس کے اندر۔ ایک بار پھر بولتے ہیں نا، گلا تو گھونٹ دیا تیرا اس اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے یہ صدا لا الہ الا اللہ۔ برا لگتا ہے، برا تو لگے گا نا، جب حق باطل پر دے مارا جاتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے، جیسے سورج کے طلوع ہونے سے تاریخیں مٹ جاتی ہیں، تو برا تو لگے گا جب باطل پر حق کو دے مارا جائے گا۔ گلا تو گھونٹ دیا تیرا اس اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئی یہ صدا لا الہ الا اللہ۔ بال بولتے ہیں پھر مدرسے والی بات کرتے ہیں کہ نکلا میں مدرسہ و خانقاہوں سے غمناک، نکلا میں مدرسہ و خانقاہوں سے غمناک نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نکاح۔ ظاہر سی بات ہے جب گلا ہی گھونٹ دیا لا الہ الا اللہ تو نہ زندگی باقی بچے گی، نہ معرفت باقی بچے گی، نہ محبت باقی بچے گی، نہ یہ نگاہ پاک نگاہ باقی بچے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ جو لوگ دنیا بیچ کر آخرت خریدنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، اور قرآن کس کو دیا ہوا ہے، اور قرآن کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہوئی ہے، قرآن کے علم دینے کی، مدرسہ چلانے کی۔ اسلام کے نام پر کون اپنے بیچ منوا رہا ہے بھائی؟ صحیح ہے، کون منوا رہا ہے، کون کیا وجہ کاروبار کر رہا ہے، کون
اسلام کے نام پر جن کو بلایا جاتا ہے. اسلام سے تو عزت ہے, اسلام ہٹا دو تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے. پھر کون بلائے گا ان کو؟ کوئی بھی نہیں بلائے گا. اسلام سے ہی ان کی عزت ہے. اسلام سے ہٹا دیں گے, یہ اسلام سے ہٹ جائیں گے تو ان کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ان کو. پھر جو اس نے تمہیں عزت دی, جس نے تمہیں مقام دیا ہے, اس کا یہ حال کیا ہے کہ میں کیا بتاؤں, میں سمجھ سے باہر ہے. اقبال بولتے ہیں کہ جب یہ کرتا ہے قرآن کے ساتھ کون قرآن فروش, جو یہ کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ کون قرآن فروش, تو جبریل بھی تڑپتا پڑبڑاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری یعنی آیات یہ ہے کہ کیا تم نے مسجد حرام میں پانی پلانے والے کو اس جیسا سمجھا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت ہے. بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت ہے. اس پہ علامہ اقبال یعنی فرماتے ہیں, ایک تو میں نے یہ بولتے ہیں کہ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں, تو علامہ اقبال پھر کیوں بار بار کیا بولتے ہیں وہ پیغام پھر دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں تم سیاست میں آؤ, نہیں تمہارا یہ کام ہے, تمہارا یہ کام ہے کہ اسلام کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنا, یہ کام ہے تمہارا. علامہ اقبال پھر کیوں فرما رہے ہیں بار بار, اور بار بار قرآن کیوں مطلب بار بار پیغام دے رہا ہے کہ جہاد کا حکم دے رہا ہے؟ پھر کیوں وہ ایک سورت جو بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آئی ہے, اس میں اللہ نے اپنے رحمان ہونے کا تذکرہ ہی نہیں کیا, اور جہاد کا اور تمام چیزوں کا پورا ایسا ڈیٹیل کے اندر ذکر کیا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو. ابھی مطلب وقت کم ہے, ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے میں بس ایسی شارٹلی بتا رہا ہوں کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے. تو اقبال کیوں کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کیوں کہہ رہے ہیں اقبال؟ اقبال خود فرماتا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو اقبال فرماتے ہیں کہ نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ, تمدن میں ہنود, یہ مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. تو میرا تو خیر پریشر بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے, خیر میں کیا بتاؤں آپ کو. تو اب وہی بات ہے کہ اللہ نے ساحل الدین نے ٹرانسمیشن میں کہا ہے نا کہ مطلب اللہ نے تو قرآن اپنے ذمے اپنے لیا ہے, ورنہ تو یہ تو قرآن کو بھی یعنی بدلنے کے لیے مطلب لگے پڑے تھے. بولا ہے واشنگٹن کے اندر کیا بولتے ہیں, یہ سیاست ہو رہی تھی کہ قرآن یعنی بدلنے کی, یہ تو اللہ نے مطلب اپنے ذمے لیا ہے کہ اس قرآن کی ذمہ داری. وہی بات ہے نا, اقبال ان چیزوں کے پیچھے لگتا ہے کہ یہ قرآن کو تو نہیں بدل سکے, لیکن الفاظ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بدل دیتے ہیں. الہ کا مطلب کیا ہے؟ 5 مرتبہ مسجد پورے دن یہ اعلان ہوتا ہے مسجدوں سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی حکومت کے لائق, نہیں ہے کوئی معبود خدا کے سوا, حکومت کے لائق خدا کے سوا. 5 مرتبہ پوری دنیا کے اندر. یہ دوسری جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کیا برداشت کر سکتی تھی؟ کیا جو یہودی ہو, جو نصرانی وغیرہ, جو دوسرے بھی وٹ ایور جو مذہب ہیں, جو یہ برداشت کر سکتے تھے کہ یہ 5 مرتبہ یہ اعلان ہوتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کون برداشت کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا اس کو. اور گوروں کو تو مسئلہ ہی قرآن سے ہے کیونکہ یہ حق کی آواز بلند کرتا. تو اس پہ علامہ اقبال پھر ان باتوں کے تو پیچھے لگتے ہیں. کہتے ہیں الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور, ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. تو پھر جب اقبال پڑھا جاتا تو پھر یہ برا مانتے ہیں. حد ہو گئی ہے یار, میں تو سمجھ سے باہر ہے. کہتے ہیں جو یہ لوگ بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ بہت برے ہیں,
اور جو یہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بنا تحقیق کے گمراہ کر رہے ہیں، یہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے. یہ آیت ہے، اور یقین کرو میں نے آج پڑھی یہ آیت، کل بھی پڑھی تھی اور آج بھی پڑھی ہے، دو دفعہ پڑھی ہے میں نے. پہلے بھی کیا بولتے ہیں، لیکن ابھی تازی سان میں آئی تو میں نے آپ کو بتا دی. دوسری کہتے ہیں یہ بعض کتاب میں، یہ اس کتاب کے بعض چیزوں کو تو مانتے ہیں جو ان کے مفادات میں ہوتی ہیں، یہ بعض چیزوں کو تو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں. مطلب کی چیزوں کو تو مانتے ہیں، مطلب یہی والی کہ جنازہ، نکاح و خطبہ صحیح ہے، اور بعض چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، مطلب جہاد اور دوسری چیزیں، حکومت والی چیزیں یہ مائنس کر دیتے ہیں. اصل میں قرآن کہتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ بے انصاف ہیں، اور یہ لوگ بے انصاف ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بے ایمان لوگ ہیں. دوسری چیز ایک اور آیت بتاتا ہوں، بھلا تمہارے علماء و مشائخ ان لوگوں کو بری باتوں سے اور برا کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں مگر نہیں جانتے. اور قرآن فرماتا ہے ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. خدا کی قسم یہ قرآن یعنی فرماتا ہے کہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، ہم ضرور سوال کریں گے، پھر ان کو آخری میں جہنم میں داخل کر دیں گے. جو اللہ کی اذان کو دبائے، حق کو حق نہ بولے، حق کو پورا جیسے اس کے پاس ملا ہے، اس نے پڑھا ہے ویسے ایز اٹ از پورا ہی آگے نہ پہنچائے، تو وہ تو بے انصاف بے ایمان لوگ ہے. وہ تو جہاں اس کا کمفرٹیبل زون حرکت میں آ رہا ہو، اور جہاں اس کا کمفرٹیبل زون کو ذرا سا بھی خطرہ ہو، وہاں پہ وہ چیزیں چھپا دے، تو اس سے بڑا بے انصاف کون ہے؟ ارے تو اپنے رب کے قانون، رب کے کتاب کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو لوگوں کا کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اپنی آخرت کے سودے کر رہے. تو مجھے اتنا برا لگا کہ مطلب یہ ایسی باتیں ان کو شاید یہ تعلیم دی ہے مدرسے نے، ان کے علماء نے اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ تعلیم دی ہے ان کو کہ یہ بس یہ بتائیں کہ ہماری 3 ذمہ داری ہیں. یہ نہیں بتائیں کہ یہ تاریخ کو بھول جائیں، اور کیا بولتے ہیں وہی، اور آپ کے جتنے بھی جو ظالم حکمران ہیں ان کے لیے فتوے نکالتے رہیں، جو ان کے خلاف ہو اس کے خلاف فتویٰ دے دیں، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی. کچھ بھی کریں، وہ ماریں، ذلیل کریں، ظلم کریں، کچھ بھی کریں. اصل میں بات یہ بعض ان کے گھر تک نہیں پہنچتی. جب یہ ظلم ان کے گھر تک پہنچے گا نا، کیا پتا اس وقت غیرت آ جائے، کیا پتا. خیر بات بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اب جو حقیقت تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، باقی آپ لوگ بہتر انصاف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ فرقان دیا ہے، اللہ اس کو فرقان بنا دیتا ہے جب اگر حق کو حق، باطل کو باطل انسان کہنا شروع کرے اور اس تسلیم کرے اور یہاں سے منافقت نہ کرے. ایک درجہ ہوتا ہے اس پہ آ جائے تو یہ اللہ فرقان بنا دیتا ہے اس کو. یہ دل بتاتا ہے کہ فرق بتاتا ہے کہ کون صحیح کون غلط. اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، اور یقین کرو خدا کی قسم دنیا کے اندر نظاموں کا اٹھاؤ، کچھ بھی اٹھاؤ، صرف واحد راستہ، واحد حل اسلام ہے اور کوئی نہیں. میں تحقیق کریے، میں نے اتنی ڈیٹیل کے اندر تحقیق کری ہے کہ آخری کے اندر لب و لباب یہی بتا رہا ہوں کہ آخری حل اسلام ہے اور کچھ نہیں. ان کو خلافت میں آنا پڑے گا. خلافت بھلے سے رائج میں کیا بولوں خلافت کے بارے میں، لیکن ان کو اسلام کو لانا پڑے گا. اسلام کے وہ اصلاً اصول، وہ روشن کتاب کے قانون لانے پڑیں گے. اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو دین کی سمجھ عطا کرے. اللہ حافظ.